لے کر 1900 تک یہ جو ایرا ہے 24 ایئرس کا، اس دوران وہ اپنی ایم اے لیول تک کی جو ایجوکیشن ہے اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں، اور 1902 میں وہ لاہور کے کالج میں ایز اے انگلش پروفیسر پڑھانا شروع کرتے تھے، اپنے درس تعلیم کو تدریس کو شروع کرتے ہیں، اور 1905 سے لے کر 1904 تک کا جو عرصہ ہے وہ 2 سال لاہور میں ٹیچنگ کے شعبے سے وابستہ رہتے ہیں، اور 1904 کے بعد علامہ محمد اقبال کے اندر پڑھنے کی لگن، پڑھنے کی جستجو پھر سے زندہ ہوتی ہے، اور وہ اعلیٰ تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے جرمنی چلے جاتے ہیں۔ اب میرے بچوں ذرا اس بات کو غور سے سنیے گا، جرمنی میں علامہ محمد اقبال کا قیام 3 سال تک تھا، 1905 سے لے کر 1908 تک، جہاں پر انہوں نے فلسفہ میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی، فلسفی کے اندر۔ دا میٹا فزکس ان پرشیا، ان کا پی ایچ ڈی کا جو ٹائٹل تھا اس کا نام تھا دا میٹا فزکس ان پرشیا۔ اب اس پی ایچ ڈی کے عمل کے دوران علامہ محمد اقبال کے جو استاد تھے، انگریز پروفیسر، ان کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے، وہ خود یہ بات لکھتے ہیں کہ جب میں نے علامہ کے تھیسس پڑھے، پی ایچ ڈی کے تھیسس، اسٹوڈنٹس کے لیے بات بڑی غور طلب ہے کہ جب علامہ محمد اقبال کے تھیسس کو ان کے ٹیچرز اپروو کرنے کے لیے ان کو دیا گیا، تو ان کے ٹیچرز یہ لکھتے ہیں کہ ہمیں جب ہم نے تھیسس کو پڑھا تو ہمیں انگلش کی ڈکشنری اٹھانی پڑی۔ آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے کہ علامہ اقبال کا تعلیمی لیول کیا تھا، وہ کتنے ذوق سے، کتنے شوق سے، کتنی محبت سے، کتنے پیار سے، کتنے لگن سے وہ تعلیم کو حاصل کرتے تھے۔ اور اس دوران علامہ کی جو عمر ہوگی وہ غالباً 30 ایئرس ہے، 28، 29، 30 ایئرس کا ایرا ہے، اور اس دوران بھی وہ جرمنی میں پی ایچ ڈی کو حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ 1908 میں جرمنس وہیں کے یونیورسٹی کے کہتے ہیں کہ آپ یہاں پر فلسفہ کے ایچ او ڈی ہم آپ کو لگاتے ہیں۔ جب علامہ کی پی ایچ ڈی کمپلیٹ ہو گئی تو انہوں نے بولا نہیں، میرا جہاں کچھ اور ہے۔ علامہ نے لکھا تھا کہ شاہی کا جہاں اور ہے، کرگس کا جہاں اور، یہ نہیں کہ جرمن کرگس تھے، نہیں، علامہ کی سوچ، علامہ کی فکر کچھ بلند الگ تھی۔ اب علامہ کی سوچ کیا تھی، علامہ کی فکر کیا تھی، اب ذرا وہ سنیے گا آپ لوگ۔ اب سب بچوں نے چیل کو دیکھا ہوگا، کرگس کو دیکھا ہوگا۔ جن بچوں نے چیل کو دیکھا ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں، ہاتھ کھڑا کریں جن بچوں نے چیل کو دیکھا ہے۔ سب بچے ہاتھ، سب نے دیکھا ہوگا، سب ہاتھ کھڑا کریں جنہوں نے چیل کو دیکھا ہے۔ چیل روز آپ دیکھتے ہوں گے آسمان پہ اڑ رہی ہوتی ہے۔ چیل کے ساتھ ایک اور پرندہ ہے بیٹا، اس کا نام ہے شاہین۔ شاہین کسی نے دیکھا ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ شاہین، سب بچوں نے چیل کو بھی دیکھ لیا اور شاہین کو بھی دیکھ لیا۔ اب دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ چیل، میری بات غور سے سنیے گا آپ لوگ، شاہین اور چیل دونوں پرواز کر رہے ہیں۔ پرواز کرتے 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 شاہین اور چیل دونوں آپس میں آ ملتے ہیں۔ شاہین بھی اور چیل بھی دونوں آپس میں آ ملتے ہیں۔ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں۔ اس شعر کو میں ایکسپلین کر رہا ہوں کہ شاہین بھی اور کرگس بھی دونوں آپس میں آ ملتے ہیں۔ کرگس شاہین کو دیکھتا ہے، شاہین کرگس کو دیکھتا ہے، دونوں چلنا شروع کرتے ہیں۔ دونوں کے آپس میں کچھ سفر کے دوران دونوں آپس میں گفت و شنید ہوتے ہیں، باتیں کرنا شروع کرتے ہیں۔ بتا کدھر سے آ رہا ہے؟ کرگس شاہین سے پوچھتا ہے کہ بتا کدھر سے آ رہا ہے؟ تو شاہین جواب دیتا ہے کہ میں آسمانوں کی بلندیوں کو چھونے جا رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ جہاں سے سورج کی پیدائش ہوتی ہے میں وہ جگہ دیکھنا چاہتا ہوں، میں وہ جگہ دیکھنا چاہتا ہوں جہاں سے چاند کی پیدائش ہے، میں وہ جگہ دیکھنا چاہتا ہوں جہاں پہ زندگی کو اللہ نے پیدا کیا ہے، جس جگہ پہ میں اس جگہ کو دیکھنا چاہتا ہوں جہاں پہ رب کریم نے موت کو پیدا کیا ہے۔ میں اس جگہ کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں اس جگہ کو دیکھنا چاہتا ہوں جہاں رب تعالیٰ، جہاں سے رب تعالیٰ یہ سارے حکم جاری کرتا ہے۔ میں چاہتا ہوں میں وہ جگہ دیکھوں، میں چاہتا ہوں میں آسمانوں کی بلندیوں کو چھوں۔ شاہین کرگس ساری بات سن کے بڑا حیران ہوتا ہے، پھر خاموش رہتا ہے کچھ دیر کے لیے اس کی ساری بات سننے کے بعد۔ پھر اسی سے سوال، شاہین نہیں بولتا، خاموش رہتا ہے، شاہین کوئی سوال نہیں کرتا اس سے۔ کرگس خود ہی سوال پوچھتا ہے کہ کیا زندگی کا مقصد یہ ہے آسمان کو چھونا؟ کیا زندگی کا مقصد یہ ہے چاند پہ ہاتھ لگانا؟ کیا زندگی کا مقصد صرف یہ رہ گیا ہے کہ آپ یہ دیکھو کہ چاند کیسے پیدا ہوا، زمین کیسے پیدا ہو؟ نہیں بابا، نہیں، زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے۔ زندگی ایک آگ کا نام ہے۔ یہ کرگس شاہین کو کچھ جوابات دے رہا ہے، زندگی ایک آگ کا نام ہے۔ اب یہ آگ کیا ہے
یہ آگ انسان کے دل کے اندر بھی، انسان کے دل میں ہے، انسان کے دماغ میں ہے، انسان کی آنکھ کے اندر ہے. سب سے بڑی آگ انسان کے پیٹ کی آگ ہے. تو اگر جس نے زندگی کا مقصد یہی ہے، جس نے اپنا پیٹ بھر لیا، اس نے زندگی کا مقصد پورا کر لیا. یہ جواب دے رہے شاہین، کرگس جواب دے رہے کہ جس نے پیٹ کو بھر لیا اس نے اپنی زندگی کا مقصد پا لیا. اسی دوران کرگس اور شاہین دونوں پرواز کر رہے ہیں. اسی دوران کرگس کی نظر پڑتی ہے کسی مردار پر، اور کرگس کہتا ہے مجھے بڑی سخت بھوک لگی ہے، میں تو کھانے کے لیے جا رہا ہوں، میرے خاندان کے سب لوگ وہاں جمع ہو چکے ہیں، اگر تو نے کچھ کھانا ہے تو آ جا، تجھے اوپر کچھ پرندہ نہیں ملے گا، جو کچھ تجھے ملنا ہے وہ زمین پہ ہی ملے گا. شاہین کہتا ہے تو جا اپنا پیٹ بھر، میں تو جا کے دیکھتا ہوں کہ چاند کہاں سے نکل رہا ہے، سورج کہاں سے نکل رہا ہے، مشرق کی حد کہاں پہ ہے، مغرب کی حد کہاں پر ہے. میں زندگی کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں موت کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں اس راز کو معلوم کرنا چاہتا ہوں جس راز کی اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا ہے. تو بیٹا اس ساری زندگی کا مقصد یہ تھا. اس پورے مجمع کے اندر آپ میں سب بچے میں چاہتا ہوں شاہین ہوں، سب کی سوچ شاہین والی سوچ ہو. اب یہ شاہین والی سوچ کیا ہے؟ دو بچے بیٹھے ہیں پیپر کر رہے ہیں، تو بیٹا شاہین وہی ہوگا کہ جو اپنا پیپر خود حل کرے گا، جو نقل نہیں کرے گا، اسی کو ہم شاہین کہیں گے. شاہین وہی بچہ ہوگا کہ جس کو اگر کوئی دکھا بھی رہا تو وہ نہیں دیکھے گا. شاہین کبھی مردار نہیں کھاتا، وہ بھوک سے مر رہا ہو، بھوک سے بلک رہا ہو، وہ کسی مردار کا گوشت نہیں کھائے گا. اور کرگس کیا کرے گا؟ محنت نہیں کرتا، وہ خود سے کسی چیز کے اوپر نہیں جھپٹتا، وہ ہمیشہ اسی چیز کو کھاتا ہے جو مردار ہوتی ہے. تو بیٹا آپ لوگوں نے شاہین بننا ہے، شاہین بننا ہے. یہی آج کا فکر، یہی آج کی سوچ ہے، یہی آج ہمارے اساتذہ کا یہی میسج ہے آپ کے لیے کہ آپ نے شاہین بننا ہے. اور زندگی کا مقصد کیا ہے؟ زندگی کا مقصد قرآن کے ذریعے، حدیث کے ذریعے اور فکر اقبال کے ذریعے زندگی کے دو مقصد ہیں. پہلا مقصد رب کی عبادت ہے، پہلا مقصد. اور دوسرا مقصد ہے کہ انسانوں کے ساتھ بھلائی. یہی دو مقصد ہے زندگی کے. ایک رب کی رضا ہے، ایک رب کی عبادت ہے، اور دوسرا مقصد انسان کی زندگی کا یہ قرآن کے ذریعے، حدیث کے ذریعے اور فکر اقبال کے ذریعے. قرآن کا بھی یہی میسج ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا ایھا الانسان، اے انسانوں. وہ جب بھی مخاطب ہوا ہے انسانوں کے ساتھ، یا تو اس نے یا ایھا الذین آمنوا بولا ہے. آمنوا سے مراد وہ لوگ جو اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور یا ایھا الانسان سے مراد جب اس نے انسانوں کو میسج دیا ہے. تو یہی اقبال کے لیے یہی دو مقصد ہے. اب اقبال کا آخری مقصد کیا تھا؟ اقبال کی پوری زندگی کا فلسفہ کیا تھا؟ وہ کہتا ہے کہ حضور کی ذات میں فنا ہو جاؤ، حضور کی ذات سے اتنی محبت کرو، اتنی محبت کرو. اس کے کچھ اشعار میں پیش کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے. وہ کہتا ہے کہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو، خود بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، اور خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. اس کو کچھ ایکسپلین کرنا چاہوں گا میں. اقبال سب سے پہلے لکھتے ہیں کہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو. اقبال کا نظریہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا راز کیا ہے. شاہین جس راز کو معلوم کرنا چاہتا ہے، اقبال نے وہ راز بتا دیا. وہ راز حضور کی ذات ہے کہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو. اگر میرے رب نے حضور کی ذات کو نہ بنایا ہوتا، یہ فکر اقبال دے رہا ہوں میں، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، تو بلبل نہ چہکتی باغبان کے اندر، بالکل نہ چہکتی. بلبل اپنی آواز نکالتی ہے تو نبی کو سنانے کے لیے نکالتی ہے. فکر اقبال یہ ہے، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو، خود بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو، خود بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو. رب تعالیٰ کو کہہ رہا ہے کہ اگر حضور کی ذات نہ ہوتی، بزم توحید بھی نہ ہو، تم بھی نہ ہو، اور خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے جو آسمان کھڑا کیا ہے، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. ہمارے ہاتھوں میں جو خون گردش کر رہا ہے اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. اور دشت میں دامن کوثر میں میدان میں ہے،
بحر میں موج کی آویش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے۔ چشم اقوام یہ نظارہ اب تک دیکھے، رفعت و رفعنا لک ذکرک دیکھے، اور عقل ہے تیری، ستر عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، اور تو مسلمان ہے تو تقدیر ہے تدبیر تیری، اور پھر کہتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ تھینک یو۔